اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ سبا کی پہلی 11 آیتوں کی ریویژن ہے آج۔ الحمدللہ الذی، پہلی آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وہ جو لہو لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ ہے زمینوں میں اور جو کچھ ہے آسمانوں میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور لیے اسی کے ہے ہم نے تمام تعریفیں آخرت میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن میں جو اللہ کی تعریف کروں گا وہ تعریف جو ہے وہ میں اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ آپ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کیا ہیں؟ محمد، احمد، محمود، یہ سارے نام، اور پھر کہا گیا ہے کہ یہ امت جو ہے، اس امت کو حمادون کا درجہ حاصل ہے، بہت تعریفیں کرنے والے۔ تو جو تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ دنیا میں جو کچھ ہے اسی کا ہی ہے، اور تمام تعریفیں اس کی آخرت میں بھی ہوں گی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا اور وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ اسماء حسنہ میں سے یعلم، وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں۔ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ پانی، جو بیج بوتے ہیں، جو کچھ بھی زمین میں تم بیچتے ہو اس کا علم اس کو ہے۔ ما یخرجو، اور جو نکلتا ہے منہا، اس سے، وما ینزلو، اور جو نازل ہوتا ہے من السماء، آسمان سے، وما یعرجو، اور جو چڑھتا ہے اس میں۔ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ پانی نازل ہوتا ہے۔ چڑھتا کیا ہے؟ وہ تمام لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ لوگوں کے اعمال لے کے جو ہے وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب ہمیں تو بظاہر یہ سب کچھ نہیں نظر آتا۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ زمین کی اندھیریوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ کون سا بیج کہاں بویا گیا ہے، کیسے اس کی فرٹیلٹی بننی ہے، کب اس کو پانی ملنا ہے، کب اس نے ایک کومپل کی شکل میں زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلنا ہے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے کتنے قطرے قطرے بارش کے برسنے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ قطرے کہاں پہ برسنے ہیں، اس سے کس بیج کی کس کی فرٹیلٹی ہونی ہے، کس زمین میں گرنا ہے، یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ تمہارے اعمال ہیں فرشتے لے کے چڑھتے ہیں۔ تو بس ثابت کیا ہوا؟ پہلی بات تو دیکھیے اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے۔ یہ سیارے، یہ ستارے، یہ جس ڈسپلن کے ساتھ یہ پوری دنیا میں چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی ڈسپلنڈ فورس ہے جس نے ان کو اس کام پہ لگا رکھا ہے؟ اگر یہ اپنے تئیں چل رہے ہوتے تو پھر میں ابھی تک کوئی غلطی کا امکان کیوں نہ پیدا ہوا؟ کیوں غلطی ان سے نہ ہوئی؟ کیوں ان کی جو ہے وہ اس گریوٹی میں یا اور چیزوں میں کوئی فرق نہیں آیا؟ کوئی بھی چیز اگر ایسے ہی اپنے تئیں چل رہی ہو تو کیا وہ ہمیشہ ایسے چلتی رہے گی؟ اپنے تئیں تو کچھ نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو لاجک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو فورس ہے۔ تو وہ فورس کس کی ہے جس نے ان سب کو کام پہ لگا رکھا ہے؟ اب ہم ہزاروں سال پہلے لے لیجئے، ہزاروں سال بعد کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا اگر نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2000، آج تو 2022 ہے، 2122 میں آج کے دن سورج کتنے بجے نکلے گا؟ کس نے اس کو ڈٹرمن کر رکھا ہے؟ کون ہے؟ ٹمپریچر تک جان سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جنہوں نے اس ساری کائنات کے جو خالق ہیں، تو جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ وہ اللہ جس نے جس نے یہ سب کو اپنے کام پہ لگا رکھا ہے۔ کوئی بے مقصد چیز پیدا نہیں کی اللہ نے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو۔ ہر چیز ایک مقصد رکھتی ہے، وہ مقصد ہمیں نہیں پتا، وہ حکمتیں والوں اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ خبر رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ ہمیں بعض اوقات چیزیں نظر نہیں آتی کہ یہ کیا ہیں، لیکن جب اب سائنس آہستہ آہستہ کھولتی جا رہی ہے چیزیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اچھا یہ بھی ہے، اس مقصد کے لیے یہ تھا۔ ہماری عقل جو ہے وہ اس چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تو حکمتوں والے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت تہ کی بات ہے۔ حکمت کا جو ترجمہ اگر ہم کریں تو حکمت کا معنی تہ کی بات ہے، کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سائنس کیا ہے، کہ سائنس نے جو ہے وہ اس کو اس کام پہ لگا رکھا ہے۔ برف کی جو ہے وہ اگر خاصیت ٹھنڈے ہونا ہے تو اس کو ٹھنڈا ہونا کس نے کر رکھا ہے؟ یہ خاصیت اس میں کس نے ڈال رکھی ہے؟ آگ کی اگر خاصیت جلانا ہے تو اس کو جلانے کی فورس جو ہے وہ کون دیتا ہے؟ کس کے حکم پہ وہ جلتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتی ہے۔ وہ حکمتوں والا اور خبر، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے۔ اب آسمانوں کی طرف اترنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اپنی اس کی رحمت کی بارش ہے، اور جو چڑھنا ہے وہ چڑھنا ہے ہمارے اعمال ہیں۔ جو رزق وہ آسمانوں سے اتارتا ہے، اس رزق کے بدلے میں ہم کیا چڑھا رہے ہیں اوپر؟ کیا ہم اسی کی سرزمین کے اوپر، اسی کی زمین کے اوپر جو ہم اس کی نافرمانیوں کے مرتکب ہو کے جو ہے وہ اوپر چڑھا رہے ہیں؟ اور دیکھیں وہ تو اللہ وہ ہے جو اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا رہتا ہے، وہ حلم والا ہے۔ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پیدا اللہ نے کیا، سجدہ کسی اور کو کرتے ہیں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں، سر کسی اور کے سامنے جھکاتے ہیں، حالانکہ اپنی بقا کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ ایک سانس نہیں لے سکتے۔ ان کا جینا ان کی زندگی برقرار رہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ادھر دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں، اللہ کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں، تو اللہ تو حلم والا ہے۔ وہ ہر گناہ پہ پکڑ نہیں رکھتا، وہ ٹائم دیتا ہے، وہ ٹائم اس نے لکھ رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو انکاری ہیں۔ یہاں پہ کافر کی بجائے اگر اس کا ترجمہ ہم کر لیں انکاری ہونا، اور انکاری ہم بھی ہیں آخرت کے، ہم بھی نہیں مانتے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں تو نے مرنا، مجھے کچھ نہیں ہونا۔ اگر میں نے مرنا ہو تو پھر میں بھی جو ہے وہ اس راہ پہ کیوں نہ چل پڑوں جو راہ اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ تجویز کر رکھی ہے، جو ڈٹرمن کر رکھی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کافر نہیں کروں گا، میں ترجمہ انکاری کروں گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ جو انکار کرنے والے ہیں، لا تاتین الساعۃ، ہم پہ وہ گھڑی نہیں آئے گی۔ ساعت کو میں پھر ڈیفائن کر دوں، ساعت سے مراد ہم نارملی جو ہے وہ قیامت لے لیتے ہیں، لیکن ساعت اور قیامت دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ساعت وہ ہے جس دن سیارے اور ستارے سارے الٹ پلٹ ہو جائیں گے، جس دن جو ہے وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا ہو جائے گا، جس دن جو ہے وہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی یا آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، اس کو ساعت کہتے ہیں۔ قیامت اس کے بعد والا منظر ہے، جس منظر میں جو ہے وہ ہم سب کو اللہ کے حضور حاضری دینی ہوگی۔ یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن ہے، وہ قیامت ہے۔ تو وہ تو کہتے ہیں پہلے روز، اس لیے کہ وہ تو اگلی چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہاں اچھا اٹھیں گے، پھر پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اس لیے وہ پہلی گھڑی کے ہی منکر تھے۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، لا تاتین الساعۃ، کہتے ہیں نہیں آئے گی وہ گھڑی، ہم پہ وہ نہیں آئے گی، ہم بھی وہی ہے نا، گور پیا کوئی ہور، بے بلیا سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، ہم نے نہیں مرنا۔ زلزلے، سیلاب، کرونا، ڈینگی، جو کچھ آئے گا تیرے لیے آئے گا، مجھ پہ نہیں آئے گا۔ ہماری سب سے بڑی جو خامی ہے وہ وہی ہے کہ ہم انکاری ہیں آخرت کے۔ ہم زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں ہاں مرنا ہے، بھئی مرنا ہے، تیاری کیا کی ہے پھر ہم نے؟ کیا اس راہ پہ چلنے کا کوئی زیادہ راہ اکٹھا کر لیا ہے؟ نہیں اکٹھا کیا ہم نے، ہم انکاری ہیں اس چیز کے۔ کل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو، بلا، ہاں کیوں نہیں، ربی، واہ یہاں پہ جب وہ قسمیاں استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی ظاہری دلیل نہ ہو اس بیگ سے نکال کے دکھانے کے لیے کہ ہاں یار یہ ایسے ہے، اپنی بات کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے، اپنی بات کا مؤکد کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے۔
ایسے ہی ہے جب ہم کسی چیز کو شخص کو کوئی چیز کہتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتا، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا قسم ہے رب کی، پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ تو قسم کھائی گئی ہے، ربی، کہہ دیجئے قسم ہے میرے، کیونکہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان ہی نہیں رہے تھے، وہ آخرت کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے، وہ کہتے تھے آخرت آنی نہیں ہے، وہ گھڑی آنی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول سے قسم کھلوائے گی۔ قرآن میں 3 موقع ہیں جہاں پہ جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے۔ ربی، اور قسم ہے میرے پروردگار کی، لتاتینکم، یقیناً وہ آئے گی تم پہ۔ اب قسم کس سے کھلوائی جا رہی ہے؟ وہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ جو امین تھا، جو صادق تھا، جس سے جو ہے وہ 40 سال تک مکہ کی فیورٹ پرسنالٹی تھا، جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت کہ یہ شخص بھی جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اسی کی بات کے لوگ جو ہیں وہ انکاری ہو رہے ہیں، تو اس کی بات کو ویٹیج دینے کے لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھلائی۔ کہہ دیجئے، کل اعلان کر دیجئے، ہاں ہاں کیوں نہیں، اور قسم ہے میرے پروردگار کی، لتاتینکم، یقیناً وہ آئے گی۔ یہ قسم میرے اور آپ کے لیے بھی کھائی گئی ہے، رسول نے قسم ہمارے لیے بھی کھائی ہے کہ وہ یقیناً وہ گھڑی آنی ہے، وہ ساتھ آنی ہے جس کا سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، جس کا سب کچھ جو ہے وہ اجڑ جائے گا، زمین و آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، اور اس کے بعد اگلا سور پھونکا جائے گا، تو پھر اس کے بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش رحمت کی برسائیں گے، اور سب اپنی قبروں سے نکل کے جو ہے وہ میدان محشر کی طرف بھاگ پڑیں گے، کسی کو کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا، اس وقت نفسا نفسی ہوگی۔ آج جو ہے وہ ہم دوسرے کی جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، نفسا نفسی ہوگی، ہر کسی کا، کوئی کسی ماں باپ بہن بھائی بیٹے کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں پہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا میریاں 4 نیکیاں لے لے تیرے ساتھ جو ہے کوئی بلا ہو جائے، اس وقت تو کسی کی طرف نکلتا ہوگا، چاہے کوئی سگا ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کہا گا میرا حق دے، میں نکلوں، بس تو اگر جاتا ہے جہنم میں تو جاؤ۔ قسم کھائی گئی ہے، وہ یقیناً وہ آئے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، قسم کھلوا رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو نبی کی بات، نبی کی قسم کا بھی مان نہیں رکھتے۔ نبی کی قسم جب نبی نے کھا لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ وہ گھڑی آنی ہے، تو ہم زبانی حد تک تو کہتے ہیں، ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کہ ہمیں جو ہے وہ گھڑی آنی ہے؟ جب تک وہ یقین نہیں آئے گا، اور یقین اتنا ہی، اکثر مجھے بڑی وہ بات پسند ہے کہ اتنا ہی جتنا میں سامنے کھڑا ہوں اور سامنے بیٹھے ہیں، اس بات کا یقین ہے نا، اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ کل کو وہ گھڑی آ جانی ہے، آج مہلت ہے ہمارے پاس، اللہ نے 4 سانسیں دے رکھی ہیں، اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں، اپنے کیے ہوں پہ تائب ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف لو لگا لیں۔ اللہ تو کیا ہے، اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ادھر سے بندہ روتا نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، ادھر سے بندہ اللہ کے آگے جو ہے وہ سر جھکاتا نہیں ہے، روتا پیٹتا نہیں ہے، گریہ زاری کرتا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر جو گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، لا یعزب، نہیں کچھ پوشیدہ، انہو، اس سے، مثقال، برابر، ذرۃ، ذرے کے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر لو کیا ہے، یہ جھوٹ بول دو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے اس کو کون سا پتا چلے گا؟ تو اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ذرے برابر، ذرا کی ڈیفینیشن پھر دیکھ لیجئے، ایک بند کمرہ ہے، بند کمرے میں گھپ اندھیرا ہے، گھپ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی درز ہے، اس درز میں سے لائٹ آ رہی ہے، اس لائٹ میں آپ کو کچھ ذرے نظر آتے ہیں، اس کو ذرے کی ڈیفینیشن کہا گیا ہے کہ اتنی برابر بات بھی جو ہے وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم کس گھمنڈ کے اوپر جو ہے وہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کسی کو، نہیں ہے کچھ چھپا ہوا اس سے برابر ایک ذرے کے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ آسمان کی بلندیوں میں اور نہ زمین کی گہرائیوں میں، ولا اصغر من ذالک، اور اس سے چھوٹا بھی کوئی چھپا نہیں ہوا۔ یہ تو ایک مثال دی گئی ہے ایک ذرے کی، اس ذرے سے چھوٹا بھی کوئی نہیں چھپا ہوا اس سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی اس سے بڑا، الا، مگر یہ کہ فی کتاب مبین، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز درج ہے۔ جس وقت اللہ نے قلم کو فائدہ فرمایا تھا، نون والقلم وما یسطرون، لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے، پھر کس بنا پہ؟
اللہ کے علیم ان کی صفت ہونے کے بنا پہ اللہ کو پتہ ہے کہ روز محشر تک کیا ہونا ہے. اللہ نے وہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھ رکھا ہے. جب لکھ رکھا ہے تو پھر تم کس بات کے اوپر جو ہے گھمنڈ کر رہے ہو؟ کس بات کے اوپر تمہیں مان ہے کہ تم گناہ کرتے چلے جا رہے ہو اور پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، تائب بھی نہیں ہوتے؟ کیا تم بھی انکاری ہو گئے ہو اس دن کے آنے کے، اس گھڑی کے آنے کے؟ تو یاد رکھو اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کرا رکھا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے قسم کے ذریعے اپنی بات کو جو ہے وہ ویٹیج دی ہے. اگر ہم بات یہی ہوتا ہے کہ نہیں کوئی مانتا تو پھر قسم کھا لی جاتی ہے. قسم کے آگے تو کوئی نہیں مانتا. اور یہاں پہ قسم کون کھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قسم کھانے کا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بابرکت ذات. اور نبی کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ تم پہ آنے والی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سے. یہ کس لیے ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ. یہ ہمیں کیوں درس دیا جا رہا ہے؟ کیوں سبق پڑھایا جا رہا ہے ہمیں؟ کیوں ہم پہ جو ہے یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں ہم نے اسے امانت کا بھار جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ. تاکہ وہ بدلہ دے اللہ آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. دیکھیے ایک شخص زندگی گزارتا ہے، وہ حرام کا لقمہ پاس تک آنے نہیں دیتا، ساری عمر اس کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، ساری عمر وہ بھوکا رہتا ہے. ایک شخص ہے جو پلا ہی حرام کے پیسے سے اور حرام سے ہی پلتا ہے، حرام ہی اس کا جو ہے وہ سب کچھ ہے. دونوں مر جائیں، دونوں کا انجام ایک ہو، اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا؟ کیا ہم چاہیں گے کہ ایسا ہو؟ نہیں، ہم چاہیں گے کہ سب کو عدل ملے. جس نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. کیوں نہیں چاہیں گے ہم یہ چاہیں گے کہ ہاں ہمارے گناہوں پہ پردہ رہے اور ہماری نیکیاں جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ لائی جائیں. تو لائی جائیں تو پھر ہمیں اعتبار بھی رکھنا ہوگا کہ ہاں وہاں پہ اس دن جو ہے وہ ہم نے جانا ہے. تو اسی لیے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی بات مانی، جنہوں نے جو ہم نے امانت کا پڑھا تھا کہ جو امانت اللہ نے دی ہے کہ ہم نے اس نے وہ کیا اختیار کے ساتھ جو اللہ باقی مخلوقات سے ویسے حکم دے کے کروا رہا. تو پھر اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تاکہ ان کو میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزتوں والی روزی ہے، عزتوں والا رزق ہے وہاں پہ. دیکھیے انسان نے یہ بار کیوں اٹھایا تھا، یہ بوجھ کیوں اٹھایا تھا؟ اس لیے کہ اگر میں کر گزرا تو پھر جو مقام مجھے ملے گا وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دے گا اللہ. اور جاہل اس لیے ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا مشکل بوجھ ہے، کہ یہ بوجھ میں نے اٹھا تو لیا، اگر میں نہ اس کو جو ہے وہ آگے لے جا سکوں گا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا. تو اس اقتدار میں کے نشے میں، اس جگہ کے مقام کے لیے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے روزی ہے عزتوں والی. اللہ جو عزت و اکرام سے نوازیں گے ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں تو وہ کہہ دیا گیا نا، جنت التجری تحت من الانہار، جنتیں ہیں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پورے ہوں گی. یہ اسی حد تک. وہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اس وقت، ہاں بھی جنتی اور راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا جنتوں میں داخل کر دیا تو نے، ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بعد اور کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے اور فرمائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوا. تو جب اللہ راضی ہو گیا تو پیچھے کوئی بات رہ نہیں گئی. تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ عزت و اکرام والی روزیاں ہیں، عزتوں والی ہیں، بخشش ہے ان کے لیے. اس کے برعکس وہ لوگ والذین سعوا، وہ لوگ جو جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، ہماری نشانیوں کے بارے میں، معاجزین، ہرانے کی، ان کو جھٹلانے کی. کیا جھٹلانے کی؟ اللہ نے جو کہا اس کو نہ کرنے. یہی ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، یہی ہے اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانا کہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا اور ہم اپنی من مارزیاں کرتے رہیں. اللہ نے کچھ کہا اور ہم اپنے نفس کی بات جو ہے وہ مانتے رہیں. یہی ہے وہ کوشش جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہمیں ہرانے کی، اولئک لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، رجز بھی عذاب کو کہتے ہیں، علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو. ان کو دردناک عذابوں میں سے عذاب ہوگا. اب ہم خود سوچ لیجئے کتنے دن میں جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی کے خلاف کرتے ہیں،
کتنی باتیں ہم ایسی کر گزرتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ تو کچھ اور ڈٹرمن کیا ہوا ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ اس کا فیصلہ صرف ہم کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں ہم کیا کیا کچھ اللہ کی نافرمانی میں کر گزرتے ہیں۔ یہی ہے اللہ کی آیتوں کو ہرانے کی کوشش۔ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم نے تو قرآن کو رکھ دیا، وہ جو ایک ضابطہ حیات تھا جو مجھے بتانے آیا تھا کہ تیری کامیابی کیا ہے، ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ ثواب کے صرف ثواب، ایصال ثواب یا حصول ثواب، ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھیں گے وہ لوگ، یہ جو قرآن کو جھٹلا بیٹھے ہیں نا اس وقت، جو رب کو رب نہیں مانتے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھیں گے وہ مومن لوگ جن کو علم دیا گیا۔ کس کا علم دیا گیا؟ یہ قرآن کا۔ کس بات کا علم؟ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ، اس چیز کا جو اتارا گیا تیری طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لوگ دیکھیں گے جن کے پاس یہ علم ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ سچ ہے۔ آج چاہے جیسے مرضی لوگ ان کا استہزاء اڑاتے رہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہیں، لیکن وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ ہاں جو رب کی طرف سے اتارا گیا تھا علیہ کا، طرف آپ کی، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچ ہے۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اس غالب حمدوں والے رب کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن، یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے، قرآن کی تعریف ہے، اس کے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ کہ وہ لوگ دیکھیں گے اس وقت جا کے کہ جو آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا تھا وہ سچ ہے، اور وہ سچ ہے، اور وہ وہی ہے جو راہ دکھاتا ہے۔ تو ہم جو بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، اللہ پڑھ کتاب، یہ لو پکڑ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے اس کتاب کا کوئی معنی نہیں رکھا، ہمیں تو معنی نہیں پتا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی ہے۔ ہم تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہم کیا بٹر 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 بول رہے ہیں وہاں پہ، ہمیں معنی ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہمارا خشوع کیا، ہمارا سنسیریٹی کیا اللہ کے ساتھ۔ ہم تو بس ایک عادت پوری کر کے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا ذالک الکتاب، یہ لو پکڑو کتاب، تو اس کتاب کا کیا کیا ہے ہم نے؟ یہی کتاب پڑھنے والے دیکھیں گے اس دن کہ ہاں جو تھا وہ سچ تھا، اور یہی ہدایت دیتا تھا الغالب حمدوں والے رب کی طرف سے۔ وقال الذین کفروا، اور وہ جو لوگ انکاری ہیں، یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء اڑاتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا اصل میں حقیقت کچھ اور تھی۔ وقال الذین، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل، اس ایک بندے کے بارے میں، ینبئکم، جو کہتا ہے تمہیں، اذا مزقتم، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، کہ بالکل اچھی طرح چور و چور ہو جاؤ گے، ایسے شخص کے بارے میں بتائیں تمہیں۔ یہ بیسیکلی استہزاء اڑانا مقصد تھا۔ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے نہیں کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنی راہ سیدھی کرنے کے لیے، نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اڑانے کے لیے۔ تمہیں بتائیں نا، ایک شخص آیا ہمارے پاس، وہ شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم چورا ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں نئی پیدائش دے دی جائے گی۔ یہ اب بات یہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، کیا اس کا بنانا آسان ہے یا جو ہے وہ انسان کا بنانا آسان ہے؟ جس نے زمین و آسمان بنا لیا اس کے لیے انسان کا بنانا کیا مشکل ہے؟ اور پھر بات یہ ہے کہ جس نے بنانا آتا ہے، کیا اس کو توڑنا نہیں آتا؟ جب وہ توڑ سکتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بنا نہیں سکتا؟ کمار جو ہے وہ آپ کے سامنے مٹی کے کتنے کھلونے بناتا ہے، اور بنا کے آرٹسٹ جو ہے ان کو توڑتا ہے اور پھر نئے بنا لیتا ہے۔ تو کیا اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ کیا تمہیں بتائیں اس شخص کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے؟ افترا علی اللہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ حمزہ ایک ایکسٹرا ہے جو حذف ہوا ہے۔ افترا علی اللہ، کیا اللہ کے اوپر افطرا، جھوٹا باندھتے ہیں وہ، کہ اس نے جھوٹ باندھ لیا اللہ کی طرف، کہ وہ اللہ کی طرف جھوٹ باندھتا ہے۔ کہ بات یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میرے اوپر قرآن اترا ہے، قرآن نہیں اترا، یہ خود اپنے تئیں کہہ رہا ہے۔ افترا، کیا جھوٹ باندھتا ہے اللہ پہ، ام بہ جن، یا اس کے اوپر کوئی جن ہے، جنون ہے،
جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی یہ پاگل ہو گیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ، ایسے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، یا تو یہ اللہ کے اوپر کچھ جھوٹ باندھ رہا ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ پاگل ہو گئی۔ اب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کا رد فرما رہے ہیں اسی آیت کریمہ میں۔ بل الذین، اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، یہ لوگ اس دن کی سزا جزا سے ڈرتے ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں لا یؤمنون بالآخرۃ، فی العذاب، آخرت کے عذاب پہ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے باتیں اس نے بنا لی ہیں۔ انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ یہ قرآن تو خود جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے، تو اللہ نے قرآن میں 3 دفعہ کہا، چیلنج کہا کہ اچھا جاؤ بنا لو اس جیسی کوئی، وہ ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو اس طرح کی، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ تو یہاں پہ وہی اصل حقیقت کیا ہے، اللہ نے ان کی بیماری وہ کھول کے رکھ دی، جہاں پہ جو ان کے دلوں میں مرض ہے وہ مرض کیا ہے۔ یہ تیسری بات، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ، جن کے آخرت کے عذاب کے اوپر ان کا کوئی جو ہے وہ یقین نہیں ہے۔ والضلال البعید، اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے اللہ کی صفت عدل کا انکار کر رہا ہے، روز محشر کا انکار کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ کا انکار کرنا ہے، اسی طرح آخرت کا انکار کر کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ہاں کہیں اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات مانتے ہیں، آخرت نہیں مانتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ افلم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا پس نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے آگے پیچھے آسمان؟ یہ کس نے چھت بنا دی ہمارے اوپر؟ یہ شامیانہ کس نے تان کے رکھا ہوا ہے؟ یہ اوپر کتنے سیارے ستارے پھر رہے ہیں، ہمارے اوپر گر کیوں نہیں پڑتے؟ یہ زمین ہمارے لیے کس نے فرش بنا کے رکھ دیا؟ یہ زمین جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس میں دھنس کیوں نہیں جاتے؟ یہ کیوں نہیں پھٹتی؟ کون ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ افلم یروا، کیا پس نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اپنے آگے پیچھے، من السماء والارض، آسمان اور زمین کو، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں، اور نسکت علیہم کسفا، یا گرا دیں آسمان سے، من السماء، آسمان سے ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں۔ کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ ایک بادل کا ٹکڑا یہ سارے کا سارا پانی یہاں برسا دے، کون بچے گا اس میں سے؟ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ ایک ایک بوند کر کے اتارتا ہے ہمارے اوپر۔ کتنی ہم نے لینڈ سلائڈنگ دیکھتی ہیں، کتنے زلزلے میں دیکھتے ہیں یکدم زمین پھٹی اور پورے کے پورے شہر جو ہے وہ اس میں غرق ہو گئے۔ اس کے لیے کیا اس میں جو ہے وہ ہے؟ کیا ایسی مثالیں ہمیں آج کل نظر نہیں آتی؟ روز ہم دائیں بائیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں جو ہے وہ کیوں ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں آتا؟ کیا نہیں دیکھتے وہ ان کے اوپر؟ ان فی ذالک، یقیناً اس میں ہے، لا آیات، یقیناً نشانی، لیکن نشانی کس کے لیے ہے؟ لکل عبد منیب، اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صرف وہی مانے گا اس بات کو جو اللہ الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو توحید کو مانتا ہے، جو رسالت کو مانتا ہے، وہی آخرت کو مانے گا۔ لیکن یہ اس کے لیے نشانی ہے، باقی لوگوں کے لیے تو یہ ایک فطرتی عمل ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ اللہ کے بندو، یہ نیچرل پروسیس بنایا کس نے ہے؟ یہ کس نے ایجاد کیا ہے یہ نیچرل پروسیس؟ نیچرل پروسیس والی چیزیں کس کے حکم پہ جو ہے وہ چل رہی ہیں؟ سورج کس کے حکم سے نکل رہا ہے، کس کے حکم پہ غروب ہو رہا ہے؟ چاند سمندروں کی مد و جزر کیسے بڑھا چڑھا رہا ہے؟ کس نے کیا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں 14ویں کی رات کو جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چاند جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ اچھال کا سبب بنتا ہے، لہریں تیز ہو جاتی ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟ اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے یہ نشانیاں صرف اس کے لیے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اس کے آگے جھکنے والا ہے۔ اب اس کے آگے جھکنے والے کون ہیں؟ یہ بیسیکلی مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہی دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، کتنی بڑی سلطنت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اس کے باوجود وہ اللہ کے جو ہے وہ رجوع کرنے والے بندے رہے، ناشکرا پن نہیں کیا۔ جس طرح تم حرکتیں کر رہے ہو اسی طرح کی وہ ایک قوم سبا بھی آئی تھی، جتنی بڑی وہ سلطنت تھی اس وقت تک اتنی بڑی کوئی سلطنت جو ہے وہ اس دنیا میں سے نہیں گئی تھی، اس جیسی کوئی نہیں تھی طاقتور حکومت۔ وہ ایسی مٹی ہے کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا اس وقت کے ملک سبا کی سلطنت کیا تھی اور کتنی بڑی تھی۔
آج ڈیم نہیں بنتے، ہزاروں سال پہلے انہوں نے ڈیم جو ہے وہ وہاں پہ مارب ڈیم کی شکل میں ڈیم بنا لیے تھے. بارشیں کم ہوتی تھی، ڈیم بنا لیا، جتنا رینی سیزن کا واٹر ہوتا سارا اکٹھا کر لیتا. اللہ کے ناشکرے ہوئے. اللہ نے جتنی فرٹائل لینڈ ان کو اس کے ذریعے دے رہی تھی ان کا حساب نہیں تھا، لیکن جب نافرمانی اور ناشکری ایک حد سے بڑھ جائے، وہی ڈیم ان کے لیے جو ہے وہ ان کی موت کا ذریعہ جو ہے وہ بن گئے تھے. انہی ڈیم کے وہی گیٹ جہاں سے وہ پانی جو ہے وہ اریگیشن کے لیے لیتے تھے، انہی کو اللہ کے حکم سے چوہوں نے کھا لیا تھا اور سارا سیلاب آیا تھا اور قوم کے اوپر سے گزر گیا تھا. قوم کا نام و نشان تک نہیں مٹتا. کتنے ہم قوم سلطنت اس سبا کی سلطنت کو جانتے ہیں اس وقت؟ کتنے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا. تو یہاں پہ یہ قصے اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان سے تم عقل لو، ان سے سبق سیکھ سکو. تو پہلی بات کہی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی، اپنا فضل عطا فرمایا. اب وہ فضل کیا عطا فرمایا؟ یادی بالو. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت دی. کیا تھے؟ ایک گڈریے تھے، ایک چرواہے تھے. سوچ سکتا تھا کہ ایک گڈریا، ایک چرواہا جو ہے وہ وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی بن جائے گا، اور جب وہ بادشاہ بھی بن جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نبوت بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے سلطنت بھی دی، شان و شوکت بھی دی. اور پھر اللہ نے نبوت کے ساتھ پہاڑوں کو حکم دیا، یا جبالو، اے پہاڑو، اوی بھی، تسبیح کرو. یہ بیسیکلی حبشی زبان میں اس کو تسبیح کہتے ہیں. ویسے عربی زبان میں تویعتاً سے اس کا معنی ترجیح دینا ہوتا ہے، رجوع کرنا ہوتا ہے، دہرانا ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص جب کوئی شاعر کوئی نظم یا کوئی غزل پڑھتا ہے تو ایک مصرع اس میں سے ایسا ہوتا ہے وہ بار بار دہراتا ہے تو پورا حال اس کے ساتھ اس کو دہرانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف جب حمد بیان کر رہا ہوتا ہے تو ساری کائنات خاموشی سے اس کے ساتھ اس کی ہمنوا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی آزمائیے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے دیکھیے، اللہ کو پکاریے گا، لگے گا کہ آپ کو ہر پتا پتا اس کی جو ہے وہ ساتھ حمد پڑ رہا ہے. ہاں، یہ تو غیر محسوس طور سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا، وہ محسوس طریقے سے بلند آواز جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے وہ نغمہ داؤدی جو ہے وہ جس کو تسبیح فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ویسے ہی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گاتے ہیں. اللہ نے آواز کیا دے رکھی تھی؟ انہی کی آواز اللہ نے جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ تلاوت قرآن کلام پاک جو ہے وہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور بہت دیر تک سنتے رہے اور کہا اس کو بھی نغمہ داؤدی میں سے جو ہے وہ لحن داؤدی میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ دے دیا گیا. کیا یا جبالو، اے پہاڑو، تسبیح کرو ساتھ اس کے، پاکی بیان کرو ساتھ اس کے، والطیر، اور پرندوں بھی. وَعَلَنَّا، اب وَعَلَنَّا عَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا لوہا ان کو. کل میں نے اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ بھیس بدل کے نکلتے، پوچھتے داؤد کیسا ہے، ہر بندہ کہتا ہے داؤد بڑا اچھا بندہ ہے. اب وہ چاہتے تھے کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھ پہ تنقید کرے، میری اصلاح کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، مل گیا، پوچھا ہاں بھی داؤد کیسا بندہ ہو؟ نے کہا داؤد بندہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ داؤد اگر ایک کام کر لینا تو پھر کیا ہی بات ہے. کیا کر لے؟ اس نے اپنا بوجھ تو بیت المال پہ ڈال رکھا ہوا ہے. وہ بیت المال سے خود بھی کھاتا ہے، اس کے اہل خانہ بھی کھاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس کو چاہیے اپنی روزی کمائے، خود کمائے. اللہ کے آگے گر پڑے، گریہ زاری کی، روئے، اللہ مجھے کوئی کام سکھا دے، مجھے کوئی کام سکھا دے تاکہ اس سے میں رزق حلال سکھا دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا. زریں بنانا، اس سے پہلے ذرا یہ جو حفاظتی جیکٹ ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اس سے پہلے آپ کو سکھائی اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے. اللہ نے لوہا نرم کر دیا. ایک تو یہاں کچھ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ ڈھلائی کا کام جو ہے وہ شاید اس وقت شروع ہو، لیکن دوسری جو زیادہ سٹرونگ بات کہی جاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا ایسے ہی آتا تھا جیسے ایک آٹا جو ہے وہ مسل کے ہاتھوں سے اس کی شیپ جو ہے وہ دے لیتے ہیں. اور نرم کر دیا لوہا ہم نے اس کے لیے. انعمل، یہ کہ بنا سابغاتن، کشادہ زر ہیں، لائف جیکٹس بنا، اقد فی سردن، اور اس کی کڑیوں میں مناسب اندازے مقرر کر. کڑی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود پہنا ہوا تھا، ذرا بختر کی کڑی آپ کے دانتوں مبارک میں، وہی جوڑ جو ہوتا ہے، وہ جوائنٹ جو ہوتا ہے، اس کو ایسے ارادے سے بنا کہ نہ تو وہ ٹائٹ ہو جائے نہ وہ زیادہ ڈھلکتی پھرے. وَعَمَلُوا صَالِحًا، حلال کما، نیک اعمال کر. اب کیا کرتے تھے؟ اس سے ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتے، ایک حصہ صدقہ کر دیتے، اور ایک حصہ اس وقت تک صدقے کے لیے رکھتے جس وقت تک اگلی ذرا بختر جو ہے وہ تیار نہیں ہو جاتی. اس وقت تک کے لیے
یہ تھا عمل صالحہ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھنے والا ہوں۔ جب اللہ کی اس بات پہ اعتبار آ جائے نا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر سارے راستے سیدھے ہونے شروع ہو جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں، اب ہم تو بھول جاتے ہیں ان دو فرشتوں کو جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا، یا یقین اسی وقت آئے گا جس وقت وہ لینے والے ہمیں آ جائیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے اچھا ٹھہر ذرا میں سجدہ کر لوں، میں وضو کر لوں۔ اب کوئی ٹائم، اب کوئی واپسی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔